ایک ایسا شخص جو کل تک اسلام کا دشمن تھا، جس کا نام سن کر عرب کے بڑے بڑے قبائل کانپ جاتے تھے، لیکن آج دنیا اسے عدل و انصاف کی علامت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے سب سے مشہور صحابی۔ حضرت عمر کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو عدی سے تھا۔ قد و قامت میں لمبے، مضبوط جسم، گہری آواز اور بہادری میں بے مثال۔ جاہلیت کے دور میں شراب نوشی اور طاقت کا گھمنڈ، مگر ساتھ ہی شجاعت اور فیصلہ کن مزاج ان کی پہچان۔ شروع میں اسلام کے سخت دشمن، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نکل پڑے تھے۔ ایک دن تلوار لے کر نکلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن راستے میں کسی نے بتایا کہ اے عمر، تیری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غصے میں اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہن کا خون دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا دل پگھل گیا۔ وہی عمر جو اسلام کا دشمن بن کر نکلا تھا، اسلام کو مٹانے نکلا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ آج سے ہم کھل کر عبادت کریں گے۔ تمام مسلمانوں کو لے کر قریش کے سامنے نماز ادا کی، لیکن قریش کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، اس عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ تاریخ انہیں عدل کا پیکر کہتی ہے۔ روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتیں ان کے دور میں زیر ہوئیں، لیکن کمال یہ تھا کہ ان فتوحات کے باوجود وہ عام آدمی کی طرح زمین پر سوتے، کپڑوں پر پیوند لگاتے اور کہتے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ رات کو خفیہ گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک عورت اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی ہے، ہانڈی میں پتھر ڈالے بیٹھی ہے تاکہ بچے سمجھیں کھانا پک رہا ہے۔ عمر کا دل پھٹ گیا، فوراً بیت المال سے آٹا اور گھی خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے۔ عورت نے کہا اللہ عمر کو ہدایت دے، اسے خبر ہی نہیں کہ لوگ بھوکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھانا پکنے تک بیٹھے رہے اور بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا، پھر شکر ادا کیا۔ فجر کی نماز میں محراب مسجد نبوی میں کھڑے تھے، ایک غلام ابو لولو مجوسی نے خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ اپنی خلافت کے آخری لمحے بھی انصاف سے بھرپور تھے۔ وصیت کی کہ ان کا کفن بہت مہنگا نہ ہو اور اپنی جگہ شورا سے اگلا خلیفہ چنا جائے۔ دنیا کے سب سے مضبوط حکمران نے دنیا سے یوں رخصت لی کہ زمین پر لیٹے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عام انسان، ایک سخت دل، ایک دشمن اسلام جو ایمان کے نور سے ایسا بدلا کہ پوری دنیا کے انصاف اور حکومت کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج بھی دنیا انہیں عظیم خلیفہ اور عدل کا مینار کہہ کر یاد کرتی ہے۔